تو میرے ہاتھ مجھے کہنا یہ ہے قرآن کو جو جمع کرے وہ نبی کے زمانے میں نہیں تھا، صحابہ کے زمانے میں قرآن مجید کو جمع کرے، لیکن حدیث ہے نا نہیں تھا۔ حدیث کا جو کام ہوا، یعنی جو حدیث کی کتاب آج ہمارے پاس ہے، یہ حدیث بھی ہے نا نبی کے زمانے میں نہیں۔ ایسا نہیں کہ نبی ہے نا ایک بار بیٹھ کو پورا لکھ ڈالے، نماز کے حدیثہ لکھ ڈالے، زکوٰۃ کے حدیثہ لکھ ڈالے، روزے کے حدیثہ لکھ ڈالے، ابھی ہے نا شادی کے حدیثہ، معاملات کے حدیثہ، معاشرے کے حدیثہ پورے لکھ ڈال کو پھر نکال کو اب صحابہ کو دے ڈالے، دے بیٹے میں پڑھ لے ہو۔ ایسا نہیں تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام مجلس میں بیان میں وہ باتیں ہم بولتے تھے، صحابہ نا وہ سنتے تھے، ذرے صحابہ لکھنے والے ہوتے اس بات پہ نہ لکھ لیتے، ذرے صحابہ کو معلوم نہیں ہوتا، پوچھ کر نا اپنی زندگی میں عمل کرتے تھے۔ تو ایسا اللہ کے نبی بولے سو بات ہم کو کیا بولتے ہیں، حدیث کر کو نہ بولتے ہیں۔ تو یہ کتابی شکل میں نبی کے زمانے میں نہیں تھا۔ اب یہ کتاب کی شکل میں حدیث ہے نا کب جمع کرے؟ فرمایا کہ صحابہ کا زمانہ ختم ہو گیا، تابعین کے زمانے میں یہ کام شروع ہے۔ اس کے زمانے میں تابعین کے زمانے میں ہے نا یہ کام شروع ہوا۔ اب بعض علماء نے فرمایا کہ دیکھو قرآن مجید کا جو کام ہوا وہ صحابہ کے زمانے میں ہوا، اور حدیث کو جمع کرنے کا جو کام ہوا وہ تابعین کے زمانے میں ہوا۔ یہ کئی کو ہوا، یہ کئی کو ہوا۔ تابعین کا تو کیا، کون نبی کو دیکھے ہے کہ ان کو صحابی بولتے، اور کون صحابی کو دیکھے ہے کہ ان کو تابعین بولتے۔ جو صحابہ کو دیکھے ان کو تابعین بولتے، تبع تابعین بولے، تو جو تابعین کو دیکھے ان کو ہے نا تبع تابعین کر کے نہ بولتے، پھر اس کے تو سلسلہ ہے نا ختم۔ تو یہ کام قرآن مجید کا صحابہ کے زمانے میں ہوا، لیکن حدیث کو جمع کرنے کا جو کام ہوا وہ صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوا، یہ کئی کو نہیں ہوا۔ وہ زمانے میں ہو جانا تھا نا، صحابہ پورے دن کو ہے نا حدیثہ، ان کے پاس ابو ہریرہ کے پاس اتنے حدیثہ، فلاں کے پاس اتنے حدیثہ، فلاں کے پاس اتنے حدیثہ، پورے جمع کر کو جیسا قرآن کو جمع کرے گی ویسا حدیثہ کو بھی جمع کر دا کو امت کو دے ڈالنا تھا نا، کئی کو یہ کام نہیں ہوا۔ تو ہمارے علماء دیوبند میں سے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ایک اللہ والے گزرے، ایک ہے نا بڑے محدث ہمارے نا اس انڈیا کے علامہ جن کا نام تھا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا کہ دیکھو اس کی وجہ میں بتاتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر حدیث کا ذخیرہ صحابہ کے زمانے میں جمع ہو جاتا اور صحابہ کے زمانے میں حدیث ہے نا کتابی شکل میں آ جاتی تو فرمایا پورے حدیث خبر متواتر ہو جاتی۔ خبر متواتر یعنی سب بھی ایک حدیث کے اوپر اگر گواہی دیے بولے تو وہ حدیث کیا ہو جاتا، اسے بولتے خبر متواتر۔ اب خبر متواتر حدیث کا مرتبہ کیا؟ فرمایا کہ اس حدیث کا مرتبہ واجب اور فرض کے درجے میں ہو جاتا، یعنی ہم اسے چھوڑ نہیں سکتے، اسے ہے نا چھوڑ نہیں سکتے۔ تو اگر حدیث کا کام صحابہ کے زمانے میں ہو جاتا تو پورے حدیث خبر متواتر ہو جاتی۔ اب خبر متواتر ہو جانے کی وجہ سے اگر امت ہے نا اس حدیث پر عمل نہیں کیا تو فرمایا کہ امت گنہگار ہوگی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت پر مہربان ہے، اس امت پر ہے نا بڑا شفیق ہے، تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کو صحابہ کے زمانے میں ہونے دیا نہیں۔ سر میں یہ بات ہو، اس کام کو حدیث کے جمع کرنے کے کام کو اللہ صحابہ کے زمانے میں ہونے نہیں دیا، اور جب صحابہ کا زمانہ ختم ہونے کے قریب تھا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اسے شروع کرے سو۔ اب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ امیر تھے، بادشاہ تھے، ان کے خدمت میں ہے نا یہ آیا ہے کہ دیکھو صحابہ بھی ہے نا ایک ایک کر کے ہے نا انتخاب ہوتے جا رہے ہیں، ویسا چلے گے بولے تو اب حدیث ہمارے سامنے نہیں رہتے، تمہیں ہے نا کتنے حدیث آئیں گے پورے بھی جمع کرو۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سرکاری طور پر یعنی اپنے بادشاہ ہونے کی حیثیت سے اعلان کرے کہ کس کے پاس حدیث آئیں گے پورے بھی جمع کرو۔ مکے کو خط لکھے، مدینے کو خط لکھے، ابھی کون سے وہ زمانے میں ہے نا ان کے علاقے تھے کہ وہاں سے نا پورے لکھے، پھر اس کے بعد ہے نا پورے حدیثوں کو جمع کرنے کے بعد، لیکن یہ کام بھی ہے نا مکمل کام حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں نہیں ہوا۔ تو پھر اس کے بعد یہ حدیثیں جمع ہو جانے کے بعد کون کی بولے نہیں یہ حدیث ہے نا نہیں نا فلاں صحابی سے سنیا نہیں نا،
تمہیں بولتے ہیں تو حدیث میں ان سے سنیا نہیں نا، تو یہ سنیا نہیں سنیا انہوں بولے انہوں نہیں کر کو بولے، اب یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا تو ان باتوں کی وجہ سے یہ حدیث کا یہ ہو گیا، تو یعنی یہ صحیح حدیث ہو گئی، یہ ہے نا ضعیف حدیث ہو گئی، یہ ہے نا غریب حدیث ہو گئی۔ اب یہ ضعیف پھر اس کے بعد صحیح حدیث ہو جانے کی وجہ سے کیا ہوا، امت کا فائدہ ہو گیا۔ اس میں کس کا فائدہ ہو گیا، امت کا فائدہ ہو گیا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ یہ صحیح حدیث ہے، نہیں بھائی اس کے اوپر عمل کرنا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں یہ ضعیف حدیث ہے، چاہے تو عمل کر سکتے چاہے تو نہیں کر سکتے۔ اب امت کو فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا کہ؟ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ امت پر مہربان ہے، بندوں پر مہربان ہے۔ تو یہ حدیثوں والا کام اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کے دور میں ہونے نہیں دیا۔ کیوں ہونے نہیں دیا؟ اس وجہ سے اگر پورے صحابہ ایک حدیث پر متفق ہو گئے تو اب اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہو جاتا۔ اب جب عمل کرنا ضروری ہو جاتا، اب امت اس حدیث پر عمل نہیں کری تو امت ہے نا گنہگار ہوگی۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہے نا بعد میں ڈال دیا، یعنی تابعین کے دور میں ہے نا اسے ڈال دیا۔ تو یہ جواب کون دیے؟ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس طریقے